بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کرامت بھٹی اپنے نئے ولاگ کے ساتھ۔ ہمارے ملک میں جو معاشی صورتحال ہے اس کا سیاپا تو روز ہی ہم کرتے رہتے ہیں اور ہر دن بدن یہ بگڑتی بھی جا رہی ہے۔ ایک اور بڑا چیلنج جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے اور وہ چیلنج دہشت گردی کا ہے، اور یہ دہشت گردی آرگنائزڈ طریقے کے ساتھ، منظم طریقے کے ساتھ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ دہشت گردی جو ہے خاص طور پہ صوبہ سرحد جو ہے اور مالاکنڈ ڈویژن جو ہے وہاں پہ ہوئی ہے۔ اور حال ہی میں جو ایک بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ وہاں پہ ہوا ہے۔ ایف سی کے اہلکار تھے، رحمان ان کا نام تھا، اور ان کو رحمان زمان پورا نام تھا ان کا۔ تو ان کے گھر پہ حملہ کیا، 20 کے قریب جو مسلح افراد تھے، اور اس کی بیوی جو بیوہ ہے انہوں نے بعد میں بتایا کہ وہ 20 افراد آئے اور ان 20 افراد نے میرے بیٹے کو گولیاں ماری۔ 18 سال کا ان کا بیٹا تھا، اور 45 سالہ رحمان کو گولیاں ماری، جو کہ ایف سی میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ملازم تھے۔ اور اس سے بھی ایک خوفناک بات یہ ہوئی کہ اس کا جو ہے وہ اس کو رحمان کا جو ہے وہ سر جو ہے وہ کاٹ کے لے گئے اپنے ساتھ، اور اگلے دن جو ہے اس کا سر جو ہے وہ ایک جو درخت تھا اس کے اوپر ٹنگا ہوا تھا، وہاں پہ پڑا ہوا تھا۔ تو مقامی لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ اس کا سر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ یہ جو دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں یا دہشت گردی ہوتی ہے، اس میں سے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے، انہیں ڈرایا جائے، انہیں اپنے مقابل آنے سے جو ہے وہ اس میں وہ اس طرح کر دیا جائے کہ وہ کبھی مقابلے پر نہ آ سکیں، اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کے اندر بھی خوف ڈالا جائے۔ اور یہ چونکہ ایف سی کے تھے، اور دہشت گردوں نے وہاں پہ بتایا بھی ان کو، عسکریت پسندوں نے، کہ ہم نے ان کو اس لیے مارا ہے، رحمان صاحب کو ان کو اس لیے شہید کیا ہے کہ ان کا تعلق ایف سی سے ہے۔ تو یہ ایک خوف پھیلانے کا حربہ تھا، اور یہ پہلا حربہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے پچھلے کچھ عرصہ سے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکتوبر میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہوا تھا پچھلے سال، اور دسمبر میں وہ ختم ہو گیا، پھر مئی میں دوبارہ شروع ہوا، اور اس میں افغانستان کے طالبان نے بڑا مرکزی کردار ادا کیا، اور انہوں نے وہ مذاکرات کرانے کی کوشش کی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان مذاکرات میں جو ہے کن چیزوں کو طالبان کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ مالاکنڈ کے جو علاقے جو ہیں، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ فاٹا کے جو علاقے ہیں ان کو کے پی کے ساتھ ضم کیا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس مرجر کو واپس کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ان کے گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ یہ دو بڑے مطالبے ہیں ان کے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو لوگ ادھر ادھر افغانستان میں یا ادھر ادھر گئے ہیں ان لوگوں کو پاکستان آ کے بسنے کی اجازت دی جائے۔ سو یہ ایک بڑا خوفناک سا سینیریو تھا جس میں یہ مذاکرات چل رہے تھے، لیکن پچھلے ماہ جو ہے یہ مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹ گیا، اور مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹنے کے بعد جو ہے طالبان کی طرف سے کہا گیا کہ اب ہمارے جو فائٹرز ہیں ان کو وہ ہر جگہ پہ حملے کریں پاکستان میں، جہاں جہاں وہ کر سکتے ہیں، وہ سیکیورٹی اداروں پہ یا ٹارگٹس پہ وہ حملے کریں۔ جس کے بعد حملوں میں تیزی آئی، جیسا کہ آج بھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں یہ بتایا گیا کہ طالبان کے حملے خاص طور پہ مالاکنڈ ڈویژن جو میں ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھے ہیں، اور اس میں 4 واقعات کو وہاں پہ بتایا بھی گیا، جس میں ایک، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک بلاگ میں بتایا تھا کہ جس میں حملہ ہوا تھا، اور ڈی ایس پی اور میجر کو انہوں نے اغوا کیا اور باقی لوگوں کو اغوا کیا۔ یہ 12 گھنٹے تک جاری رہا، اور مذاکرات کے ذریعے ان کی رہائی ممکن ہوئی۔ پھر ایک سیلولر کمپنی کے ملازمین تھے، ان کو تاوان کے بدلے میں اغوا کیا گیا۔ پھر ایک اور جیپ تھی جس پر حملہ کیا گیا، گاڑی تھی جس میں طالبان مشر تھے، امن کمیٹی کے لوگ تھے، ان کو شہید کیا گیا، اور ان کے ساتھ پولیس والے جو تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر ایک اور قانون پولیس کی ایک جیپ تھی، پولیس کی ایک کانوائے تھا جس پر حملہ کیا گیا۔ تو یہ ایک ان حملوں میں دن بدن جو ہے وہ تیزی آتی جا رہی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی یہ سیکیورٹی ذرائع نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے ٹی ٹی پی جو ہے اس کا جو گروپ ہے، گنڈا پور گروپ، اس کے 3 لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ ان کو موت کے گھاٹ اتارا۔ تو یہ ایک اس طرح کی صورتحال ہے جس نے جو ہے خاص طور پہ جو ہے ایک الارمنگ ہے سچویشن، جب کہ پاکستان میں طالبان جب سے امریکہ گیا ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ امریکہ کا افغانستان سے جانا، اس سے طالبان کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ کنیکٹ ہوئے ہیں پراپر طریقے کے ساتھ افغان طالبان کے ساتھ، اور ان کے کنیکٹ ہونے سے ان کو سیف ہیونز جو ہے وہ زیادہ اطمینان کے ساتھ وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ موجود ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب پیس پروسیس شروع ہوا، ان کے ساتھ ڈائلاگ شروع ہوا، تو اس ڈائلاگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو اپنے قدم جمانے کا موقع ملا، ان کی فزیکل پریزنس بڑی، خاص طور پہ سوات میں جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی، اور مٹا میں ہم نے دیکھا۔
کچھ واقعات ہوئے تو جس کے بعد وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے مظاہرے کیے، انہوں نے جلوس نکالے، انہوں نے سیکیورٹی اداروں کو غصے میں جیسے مطلب تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے یہ کیا کہ یہ کہا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور ان کو جو علاقے سیف ہے بند ان کا خیال تھا کہ ان کو مل چکی ہیں تو ان سے ان کو باہر کیا جائے۔ تو سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے جس میں مشتاق احمد خان سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے، وہ بھی بولے، انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ کے کے مالاکنڈ ڈویژن میں جو ہے وہ حملے بڑھ گئے ہیں، اور اپنی تشویش انہوں نے ظاہر کی اور اس پر اپنا ان پٹ دیا۔ نیکٹا نے جو رپورٹ پیش کی تو اس حوالے سے یہ کہا گیا، اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف جو ہے وہ بھی کے گئے اور اگلے مورچے کا انہوں نے دورہ کیا، دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس کے بارے میں انہوں نے وہاں پہ جانا، بریفنگ لی، اور اس موقع پر بھی انہوں نے طالبان کو وائپ آؤٹ کرنا، یا جو عسکریت پسند ہے زیادہ صحیح لفظوں میں وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ایکشن کا جو ہے انہوں نے انڈیا دیا۔ تو اب تک یہ صورتحال ہے جو پاکستان کے کو درپیش ہے۔ ہم اپنے معاشی حالات کو روتے ہیں، ہم امن و امان کی صورتحال کو روتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے اور سیاسی جو عدم استحکام ہے وہ ہے، اور کچھ لوگ اپنا اپنا ہر ایک کی جو رائے ہے وہ اس کو لے کے چلتے ہیں، لیکن جو پاکستان کا اصل مسئلہ ایک یہ بھی ہے، دہشت گردی ہے، یہ دب گیا تھا، اور یہ جو یو این رپورٹ ہے، یو این رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں بیٹل ہارڈنڈ جو ہے وہ اب بھی 5,000 کے قریب جو ہے وہ طالبان موجود ہیں، اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ طالبان جو ہے اس وقت افغانستان میں جو ہے وہ ان کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے، اور کچھ ادھر آ گئے ہیں، اور افغان حکومت، طالبان حکومت نے بھی جو مذاکرات میں فیسیلیٹیٹ کیا تو ان کو بھی یہ تھا کہ آئی ایس کے لوگ جو ہیں، یعنی اسلامک اسٹیٹ آف خراسان جس کو وہ کہتے ہیں، تو اس کے لوگ جو ہیں وہ چونکہ جنگجو ہیں اور اپنی ہر طرح سے وہ جنگیں لڑ کے اتنے وہ ہارڈ ہو گئے ہیں، اور اتنا تو یہ مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو کسی طرح سے انگیج کیا جائے ڈائلاگ میں، چونکہ آئی ایس کا خطرہ جو ہے یا داعش کا خطرہ جو ہے وہ افغانستان میں طالبان کو بھی درپیش ہے۔ پچھلے دنوں نے وہاں پہ کچھ دھماکے وغیرہ بھی کیے ہیں، تو طالبان نہیں چاہتے کہ اتنے تربیت یافتہ لوگ جو ہیں وہ آئی ایس کا حصہ بنے یا داعش کا حصہ بنے، اس لیے وہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن کرنے کی بجائے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں ڈائلاگ کو، لیکن اب ڈائلاگ جو ہے وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا پراپر طریقے کے ساتھ، چونکہ وہ بریک ہو گیا ہے، اور اب طالبان نے ملک بھر میں حملوں کے لیے اپنے جو سیلز ہیں، اپنی جو ٹیمیں ہیں ان کو کہا ہے، اور حکومت بھی اس لحاظ سے جو ہے پچھلے دنوں اس لحاظ سے ایک حکم نامہ بھی جاری کیا کہ ڈائریکٹیو بھی جاری کیا گیا مختلف ڈپارٹمنٹس کو کہ طالبان کے حملوں کا خطرہ ہے، اس لیے آپ اپنے طور پر اس چیز کا خیال رکھیں، جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کا خیال رکھیں۔ صرف حفاظتی اقدامات ہی طالبان کو وائپ آؤٹ کرنے میں ہماری رائے یہ ہے کہ وہ اس میں مدد نہیں دیں گے، یہ بڑا زیادہ ضروری ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر وسیع تر اتفاق رائے کے ساتھ، اور جو بھی طالبان سے مذاکرات ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے ان پر عوام کو اعتماد میں لیا جائے، چونکہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے، اور خاص طور پہ آپ جانتے ہیں جیسا کہ اے پی ایس پشاور کا سانحہ ہوا تو اس میں بھی جو ہے ایک بڑی قربانی دی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ویسے بھی طالبان حملوں میں جہاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، تو جو سیکیورٹی اداروں کے لوگ شہید ہوئے، تو یہ بڑا زیادہ ضروری ہے کہ جو میکنزم بنائے ان کے ساتھ ڈائلاگ کا، اس سے کم از کم پارلیمنٹ کو، منتخب نمائندوں کو ضرور اعتماد میں لیا جائے، تاکہ آگے اس معاملے میں اس کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے، اس ڈائلاگ کے سلسلے کو دوبارہ آگے جوڑنا ہے یا ان کو وائپ آؤٹ کرنے کی طرف جانا ہے، جو بھی پالیسی بنے وہ اتفاق رائے سے بنے اور وہ مؤثر بھی ہو۔